بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہہ چکا ہے، اللہ بس تمہیں وہ چیز عطا کرنے ہی والا ہے۔ اب یہ تمہاری خوشیوں کا وقت ہے، اب یہ تو قبولیت کا وقت ہے۔ اب یہ رونے کا نہیں بلکہ یہ تو ہنسنے کا وقت ہے، کیونکہ دعا میں آنسو بھی رب کی نعمت ہوتے ہیں۔ وہ قبولیت کی نعمت دینے پر قادر ہے۔ جلد ہی تم اپنے حق میں معجزے ہوتے دیکھو گے۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر یہ جب رنگ لاتی ہے نا تو زندگی میں بھی رنگ بھر جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے پیارے، تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو۔ اللہ راستے بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے۔ جلد ہی تم اس کی توفیق سے اپنی منزل کو پالو گی، کیونکہ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی خواہش، وہ سن رہا ہے تمہاری دعا۔ تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کرے گا، کیونکہ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لائے گی جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوگی، اور ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، لیکن ہوگا تب جب اللہ چاہے گا، اور اللہ بہترین وقت پر بہترین عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ہماری خواہشات تو بہت چھوٹی ہیں، مگر اس رب العالمین کی ذات بہت بڑی ہے، تو کیوں نہیں ہوگا کن، وہ ایسے عطا کرے گا کہ تم الحمدللہ کہہ اٹھو گے، کیونکہ جن ہاتھوں کو تم دعاؤں میں اٹھاتے ہو نا، انہی ہاتھوں میں بہت جلد وہ سب ہوگا جس کے لیے تم شدت سے دعا کر رہے ہو، کیونکہ اللہ کی توجہ تو مسلسل تمہاری طرف ہے۔ تم توبہ کرو تو صحیح، اپنی چاہت مانگو تو صحیح، نہ ملنے کے خوف کو دل سے نکال دو۔ وہ رب العالمین ایسے عطا کرے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اسی لیے صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تمہاری دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہیں انشاءاللہ۔ اور کیا پتا تمہارے نصیب میں وہی لکھا ہو جو تم دعا میں مانگ رہے ہو، تو بس مایوس نہ ہو، اپنے رب سے مانگتے رہو، اور وہ ان قریب تمہیں عطا کر ہی دے گا، کیونکہ وہ عطا کرنے پر قادر ہے، وہ عطا کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تم اس سے جو مانگو گے وہ تمہیں سب کچھ عطا کرے گا، بس شرط یہ ہے کہ تم یقین رکھو۔ تم چھوڑ دو سب اللہ پر، اب وہ خیر کا معاملہ کرے گا، تو دعائیں کرنا نہ چھوڑنا۔ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، اور دعاؤں پر جلد کن کہہ دیا جائے گا۔ اور سنو، قسمت اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ ہمیں تو رب پہ یقین رکھنا ہے نا، قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہ یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا، اور اللہ ہر دعا تمہاری قبول کرے گا۔ تو اپنی زندگی سے شکوے اور مایوسی نکال دیں۔ اللہ آپ سے خوش ہو کر بہت جلد آپ کو آپ کی من پسند چیز یا آپ کے من پسند شخص سے نوازے گا۔ اور سنو، ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ جب کوئی دوست آپ کو اپنا کوئی راز بتائے نا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو اپنی عزت امانت دے رہا ہے، لہٰذا کبھی بھی اس میں خیانت نہ کرنا۔ اور سنو، جو مشکلات فرض چھوڑنے پر آتی ہیں نا، وہ نوافل اور وظائف نہیں ٹال سکتے، فرائض تو پورے کرنے ہی پڑیں گے۔ اور دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں، ان کی قبولیت اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ دیری سے پریشان مت ہونا، ہوگا وہی جو آپ چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہوگا بہت جلد۔ اللہ کن کہہ دے گا، اور تمہیں تمہارے صبر کا صلہ بہت جلد عطا کیا جائے گا۔ جب دل میں خواہش ڈالنے والا اللہ ہے، تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہے۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ تم شب کی تنہائی میں رب سے مانگو،
وہ دن کی روشنی میں تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، وہ تمہاری تمام حاجات پوری کرے گا انشاءاللہ۔ قرآن جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تو بس بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ کو بظاہر کوئی امید نہ نظر آئے تب بھی اللہ سے امید لگائے رکھنا، تب بھی اگر تم اللہ سے امید لگائے رکھو گے تو اللہ ساری دعائیں سن لے گا، پریشانی اور بے سکونی دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اور جب تعلق رب سے جڑ جائے تو دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی بے سکون ہو، یعنی سکون نہیں ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم سب کچھ جسم کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ سکون کا تعلق روح سے ہے، اور روح کا سکون خود اللہ سے جڑنے پر ملے گا۔ توبہ کر کے اللہ سے تعلق مضبوط کر لو، سکون خود بخود آ جائے گا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے، وہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکالتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ رب اس کی زبان سے نکلی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تمہیں روزانہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے رابطہ بنائے رکھو اور اس کے کن پر یقین رکھو۔ دکھ ختم ہو جائے گا اور مشکل وقت جلد گزر جائے گا۔ ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جا سکے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں، اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ خوشی سے سر جھکاتے ہیں، پھر چاہے فیصلے ان کی چاہت کے مطابق ہوں یا نہ ہوں۔ آپ بے شک سارا دن لوگوں کے درمیان گزاریں، مگر ہر روز کم سے کم کچھ وقت ایسا ضرور رکھیں جو آپ صرف اپنے رب کے ساتھ گزاریں۔ آپ کی روح رب سے مضبوط تعلق چاہتی ہے، اور یہ تعلق اس کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے سے ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے باتیں کریں، اسے اپنا ہر دکھ ہر بات شیئر کریں، اس کے سامنے آنسو بہائیں، اس سے لاڈ کریں۔ وہ خالق ہے جو آپ کو آپ کے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس محبت کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے شدت سے دعائیں کر رہے ہو لیکن ابھی بھی قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اور دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعائیں کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ پورے یقین کے ساتھ دعا کرو، تمہارا رب ہے نا وہ المجیب ہے، یعنی دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا۔ وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، دیکھ لینا۔ مشکل وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، مشکل وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ اگر آپ مشکل میں کسی کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کو آپ پر آنے والی مشکلات سے محفوظ رکھے گا۔ اور سنو، اگر تم شدت سے دعا مانگ رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو یقین کر لو کہ وہ تمام دعائیں، وہ تمام حاجت قبول ہو چکی ہیں۔ بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے، تو تم مانگنا مت چھوڑنا۔ اللہ امید سے بڑھ کر تمہیں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ رب تمہاری دعاؤں سے نتائج کو تمہاری مرضی کے مطابق بنا دیتا ہے۔ تم بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو۔ میری خواہش ہے کہ میری دعائیں کن سے فیکن تک کا سفر طے کر لی، تجھ سے لگی میری امید حقیقت بن جائے۔ میری یہ خواہش ہے، پوری کر دے یا رب۔ جن کے دل کے آئینے اجلے ہوں ان کے مقدر کبھی دھندلے نہیں ہوتے۔ جو ہم کھو دیتے ہیں قدرت پہلے سے ہی ہمارے لیے بہترین چن رکھتی ہے۔ اگر آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے اور دعا اور کوشش مسلسل جاری ہے تو یقین رکھو زہر اگلنے والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دے گا۔
اگر کوئی آپ کو اپنی تکلیف بتائے تو اس سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، کیونکہ آپ صرف سن رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ سنو، جو تکلیفیں پہلے آئی تھی کیا وہ یاد ہیں تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہی نا۔ تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کر دے گا اور تمہیں اپنی کوئی بھی غم یاد بھی نہیں رہیں گی انشاءاللہ۔ پیارے اللہ ہم سب کی ساری دعائیں قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔